فائنلی شکریہ جناب ڈیپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے اس اگست ہاؤس میں بجٹ 2025 کی پری بجٹ ڈسکشن میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جناب سی ایم صاحب، لیڈر آف دا ہاؤس سائیں مراد علی شاہ صاحب کا، میرے کولیگز، ہمارے فیلو ایم پی ایس آن دا لیفٹ سائڈ آف دا ہاؤس ایز ویل ایز آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہاؤس، دیٹ یہ ہم ایک بڑی کنسٹرکٹیو اور جمہوری اور ڈیموکریٹک ڈسکشن کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ بھی ڈسکشن ایسے ہی کنسٹرکٹیو ہی ہو، اینڈ criticism should be there, but criticism should not be in a harsh manner. We should look into the betterment of Sindh and then give our speech. تو moving on، سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جنہوں نے ہمیشہ اپنے منشور میں، اپنے مینڈیٹ میں کھاری کا سوچا ہے، غریب کا سوچا ہے، مزدور کا سوچا ہے، اور ہمیشہ ایک عوام پسند بجٹ لے آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس حساب سے میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا اپنے حلقے مٹیاری میں، اور میں نے انوگریشن کی تھی BISP کے پروگرام کی، انرجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سولر ہومز کی، جس کا میں پورا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیتا ہوں، جو ہمیشہ اپنے منشور میں بھی ان نے لکھا تھا کہ ہم فری انرجی پرووائڈ کریں گے غریبوں کو، جیسے کہ ان کی لائٹ چل سکے، ان کے لیے سہولت پیدا کر سکے۔ اور میں سائیں ناصر شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن نے اپنی پرسنلی دلچسپی لے کے ان کا اچھا ایفرٹ لیا اور یہ کامیاب کرائے منصوبہ۔ موونگ آن، مجھے جب پانی کی بات ہو رہی تھی تو مجھے موقع نہیں ملا بات کرنے کا، سو آئی یوز دس اپرچونٹی رائٹ ناؤ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کنالز۔ جناب اسپیکر، میں پہلے تو میں سراسر مذمت کرتا ہوں یہ کنالز، جو 6 کنالز کے پروپوزل جو دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ کوآپریٹ فارمنگ، جناب ڈیپٹی اسپیکر صاحب، سر آپ کا توجہ چاہتا ہوں میں چاہوں گا کہ اس وجہ سے، کیونکہ کوآپریٹ فارمنگ از only done when we have an abundance of water، جب ہمارے پاس ایکسیس آف واٹر ہو تبھی کوآپریٹ فارمنگ ہم سوچ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو دیکھتے ہیں کہ سندھو دریا کی حالت یہ نہیں اجازت دیتی کہ ہم یہ کنالز کے پروپوزلز موو فارورڈ کریں۔ آپ کیسے، ہم سندھی تو بے شک ہے، پر ہم پاکستانی بھی ہیں۔ ہر پاکستانی کو کوئی نہیں چاہے گا کہ ایک پاکستانی کا حق چھین کے